الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل سوسن رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ کچھ باتیں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے حوالے سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 خواہشات کا ذکر فرمایا تھا، تو اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی 3 خواہشات ہیں، اسی طرح میں ابو بکر کی بھی 3 خواہشات ہیں۔ وہ 3 خواہشات آپ حضرات کے سامنے شروع کی تھی۔ ان میں جو ہے پہلی خواہش سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری خواہش کہ نہیں یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا میں ابو بکر کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور دوسرے نمبر پر میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں ہونا، یہ بھی میں ابو بکر کو دنیا کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، ہجرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ایک خاص وصف اور صفت ان کے ساتھ لگی ہے۔ ایک ہے رفیق پیغمبر ہونے کی یا پیغمبر کا رفیق سفر ہونے کی، اور دوسرے نمبر پر ہے یار غار ہونے کی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جو غار میں
چند دن اور چند ایام گزارے، اس دن سے ہی یہ خاص صفت مشہور ہو گئی کہ یار غار ہونا، کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، مطلب ہے کہ خاص کر تعلق ہے اور رازدار ہے اور بڑی محبت اور یارانے والا تعلق ہے۔ بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے ہجرت کے واقعے کو، اس میں وہ آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں، اور ایک خاص انداز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں کہ ان کے علاوہ اس انداز میں کسی اور صحابی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی اس وقت بھی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے یعنی مشرکین مکہ نے انہیں مکہ سے نکالا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور میرے پیغمبر دوسرے تھے ان دو میں سے، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق دوسرے تھے ان دو میں سے، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ اب یہاں قرآن مجید کا انداز سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ایک تھے، ساتھ میں دوسرے اللہ کے پیغمبر تھے، یا پھر دوسرا معنی کرے مفسرین کرام کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک تھے اور دوسرے ان کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مقصد ہے دو آدمی تھے اس غار کے اندر، تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو اب کیا سمجھ آئے گا پیارے دوستو؟ فرمایا دنیا کائنات میں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جب دو تھے تو ان میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب پہلا نمبر میرے پیغمبر کا ہے تو یقیناً ان کے بعد دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر میرے پیارے پیغمبر کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری بات کہ پہلا نمبر میرے پیغمبر کا اور دوسرا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سمجھ آ گئی کہ پیغمبر کے بعد اگر پیغمبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکتا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟
خلیفہ بلا فاصلہ کہ وہ خلیفہ کہ جس کے اور پیارے پیغمبر کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ثانی اثنین یہ واضح کر رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد دوسرا نمبر ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. اللہ اکبر. تو بات ہی ختم ہے. قرآن مجید نے جب واضح فرما دیا کہ پیغمبر کے بعد نمبر صدیق کا آتا ہے. اور سنیے گا قرآن مجید کا انداز. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرمایا جن لوگوں پہ میں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جن پر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص انعامات کی بارش برسائی ہے، ان میں پہلا نمبر ہے نبیین کا، پہلا نمبر ہے انبیاء کرام کا، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے والصدیقین. فرمایا وہ ہے صدیق. اور ساری کائنات کی فرمایا صدیقین کے سردار ہیں میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رب کائنات نے واضح فرما دیا نبوت کے بعد نمبر ہے تو صداقت کا، نبوت کے بعد آئے گا تو اگر تو فرمایا وہ صرف صدیق اکبر ہی آئے گا. تو یہاں قرآن مجید نے واضح فرما دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. او میرے پیارے دوست، یہ تو دنیا کائنات کے سارے مورخین، سارے سیرت نگار، یہاں تک کہ اپنے بھی اور پرائے بھی، وہ بھی سیرت نگار اور مورخین جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ بھی شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں اور ان کا بھی اتفاق ہے کہ ہجرت والی رات میں غار کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ وہ صدیق اکبر ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا. جب اتنی بات سمجھتے ہیں پتہ نہیں پھر انہیں غلط راستہ کہاں سے مل جاتا ہے کہ رب کا قرآن بھی واضح کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. واضح بھی کر دیا کہ غار کے اندر وہ جو دو تھے نا، وہ ایک میرا پیغمبر اور دوسرا اس کے ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہاں سمجھ آتی ہے پھر باقی باتوں میں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آگے دیکھیے گا. ایک تو انفرادیت یہ ہو گئی ثانی اثنین. اب دوسری انفرادیت سنیے گا. فرمایا غار کے اندر تھے یہ دونوں اور آگے جناب مشرکین مکہ. اللہ جب مکہ سے نکل رہے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے اپنے ساتھی کو فرمایا ابو بکر جب چل رہے نا چلنے میں خیال کرنا آپ کا پورا پاؤں زمین پہ نہ لگنے پائے. مکہ والے بڑے تیز تر آ رہے ہیں، بڑے اس بات کے ان کے اندر سمجھ ہے کہ اب آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا اسی راستے سے گئے ہوں گے، کیونکہ جب صدیق اکبر کا پاؤں جو نظر آ رہا ہے فرمایا خیال کرنا پورا پاؤں زمین پہ لگا کے نہیں چلنا بلکہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چلنا ہے تاکہ آپ کے پاؤں کو وہ پہچان نہ سکے. اور میرے دوستوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کا تعلق، میرے پیغمبر کی محبت، خود فرما رہے ہیں اپنا پاؤں زمین پہ مکمل نہ رکھنا کہ آپ کے پاؤں کی اگر شناخت ہو گئی انہیں پتا چل جائے گا کہ صدیق کا پاؤں ہے اور صدیق کے ساتھ پیغمبر نے بھی لازم ہونا ہے.
کہ انہیں بھی یقین تھا کہ پیغمبر کا جو سب سے بڑا تعلق ہے نا وہ کس سے ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگلی بات فرمائے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور میں وہ پیچھے سے سوراخی لے کے آئے ہیں سارے مشرکین مکہ سرداران قریش، آگے غار سور کے دہانے پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میں پچھلے دن ایک کلپ سن رہا تھا مولانا مکی صاحب کا، ٹھیک ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ اہل مکہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور دشمنی ہے نا، وہ آج بھی غار سور تک نہیں جا سکتا، وہ آج بھی غار سور تک نہیں جا سکتا جس کے دل میں سیدنا ابو بکر کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ مکہ والوں نے مجھے بتایا ہے۔ مولانا مکی صاحب فرما رہے تھے، میں نے کہا واہ یار کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ کو ان کے غلیظ قدموں سے بھی پاک کر دیا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، اور میں اس جگہ پہ وہ آئے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے میرا کو ان کے ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا پہنچ گئے مکہ والے، غار کے دہانے پہ پہنچے ہیں، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کو گود میں سلائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی خواہش اللہ کی طرف سے تکمیل کے مراحل میں ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا دیکھا نہ ان کے قدموں کو اور دیکھا نہ جناب ان کو کہ غار کے دہانے پہ ادھر باتوں کی آواز بھی آ رہی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی جیسے آنکھ کھلی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ کچھ غم کے آثار نظر آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا میرے یار غار کیوں پریشان ہے؟ آج محبوب آپ کے سامنے ہے، آپ کی گود میں سر ہے، پھر بھی پریشانی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان کا فکر نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ جو دشمن آئے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح نا، یہ سامنے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اب میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ جسے رب نے قرآن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر جس وقت اپنے صحابی کو یہ فرما رہے تھے، غور نے کیا آپ نے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب اپنے صحابی کو یہ فرما رہے تھے۔ اور میرے پگلا کے دوستوں سنیے گا قرآن کا انداز، سارے میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، سارے میرے پیارے پیغمبر کے دوست ہیں جو آپ پہ ایمان لائے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابی فرمایا ہے کہ آپ کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پیغمبر کے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو کے دار اسلام سے خارج ہے۔ فرمائے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب پیارے پیغمبر اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے کیا؟ فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، فرمائے میرے پیارے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں،
بلکہ جمع کا لفظ فرمایا ان اللہ معنا، فرمایا او میرے پیارے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اور سنیے گا ایک سے ایک پیغمبر کی ایک چھوٹی سی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب پیغمبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، ان کو کلیم پیغمبر بنایا ہے۔ فرمایا قوم والے جب یہاں سے نکلے نا مصر سے، فرمایا جا رہے ہیں آگے پہنچے نا، فرمایا آگے دریائے قلزم ہے، وہاں جا کے رکے، دیکھتے کیا ہے پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام آج تو ہم پکڑے گئے، آج تو پکڑے گئے۔ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے جاتے ہیں تو دریا ڈبو دے گا، اور رکتے ہیں تو فرعون پیچھے سے آ کے اس کی فوج نے ہمیں کچل دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، فرمایا او میری قوم ان معی ربی سیہدین، فرمایا او میری قوم پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ان معی ربی، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے لیے ضرور آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، دریا میں سے راستے بن گئے اور قوم والے آگے چلے گئے۔ لیکن اصل بات سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ میں شامل نہیں کیا کہ ان معی ربی کا، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، قوم کو شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے کہ قوم پیچھے اتنے واقعات کر کے آئی ہے۔ فرمایا موسیٰ آیا نہ قربانی کا حکم، گائیں ذبح کرنی ہے، کون سی قربانی ہم کریں، گائیں کالی ہوئے یا پیلی ہوئے، رتی ہوئے یا سامی ہوئے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، عمر کتنی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، فرمایا اتنی زیادہ حجتیں کی ہے تو رات شریف ملی ہے۔ قوم والوں نے کہا موسیٰ نہیں مانتے اپنے رب کو ہمارے سامنے آئے، حتیٰ نر اللہ جارتاً، ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہے ہم تب مانیں گے، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لے آئے، اور میں بتاؤ مانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا مانتے جی، اس کو ہم سے ہٹا۔ جب ہٹا تو کہا جی اساں کا آخری کوئی نہیں۔ فرمایا یہ ساری باتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ وہ اعتماد نہیں تھا۔ وہاں فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، قوم کو شامل نہیں کیا۔ لیکن ادھر میرے پیارے پیغمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ان کی صداقت اور امانت پہ، ان کے ایمان پہ یقین اتنا ہے میرے پیغمبر کو، فرمایا میرے ابو بکر پریشان نہ ہو، جیسے میرا رب میرے ساتھ ہے ویسے وہی رب تیرے بھی ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، میرا رب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور ایسے بچایا، ایسی مخلوق سے بچایا، فرمایا جو انتہائی کمزور ترین ہے۔ فرمایا میں نے وہ ایک مکڑی کا جالا بنوایا اور اس میں کبوتری کو حکم فرمایا جلدی آپ گھونسلہ بناؤ اور اس میں انڈے دے دے۔ فرمایا سیکنڈوں منٹوں میں آنن فانن یہ کام ہوا۔ ابو جہل کہتے ہیں ان سراغ انسانوں کو، کہتے ہیں واہ جی واہ کس جگہ لے آئے ہو، یہاں تو غار کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس میں داخل ہوتا یقیناً یہ سارے جناب یہ جو جالا ہے مکڑی کا، یہ جو اس کے انڈے پڑے ہوئے ہیں کبوتری کے، ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا تھا۔ وہ بار بار کہتے رہے
پیغام رسا، ابو جہل مان لے اس بات کو، اسی جگہ پہ وہ لوگ موجود ہیں۔ ابو جہل ان کو لان تان کرتے ہوئے واپس لے گیا۔ اللہ فرماتے ہو دنیا کائنات والوں، جب میں اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آؤں تو ایک کمزور مخلوق سے لے لیتا ہوں، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب کام لینے پہ آؤں ہاتھیوں کے لشکر پہ میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج دیتا ہوں۔ اور میں یہ رب کی قدرت ہے، جس سے چاہوں جس وقت کام لے لو۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کا کام کر رہا ہے، اس پہ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ شکر کرے، مولا تو مجھ سے کام لے رہا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا بڑا عہدہ مرتبہ دے دیا۔ تکبر نہ کیجئے گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا دنیا والوں، اگر تم میرے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے اور قوم کو لے آؤں گا، اور تم میرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ اس لیے تکبر نہیں، فخر نہیں، برابر۔ میرے پیارے پیغمبر یہاں سے نکلے، مدینہ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ہاں، میرے پیارے پیغمبر نے وہ اونٹنیاں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تھے، پیارے پیغمبر کو پیش فرمائیے۔ یہاں سے سفر آگے شروع ہوئے، پیچھے سے مکہ والوں نے اعلان کیا، ابو جہل نے اعلان کیا، کہا دو آدمی یہاں سے جا رہے ہیں، فرمایا جو ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لائے گا، ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنے جی؟ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کہا جی کوئی ایک کو پکڑ کے لائے تب بھی 100 اونٹ۔ فرمایا ان دونوں میں سے جس کو لائے، پیغمبر کو لائے تب بھی 100 اونٹ، صدیق اکبر کو لائے تب بھی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کیا کیا جائے گا جی؟ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہاں اکثر میں ہر سال میں یہ بات سناتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں، کہ چونکہ بات اتنی تھوڑی سی باریکی کی ہے تو چونکہ ہم ادھر غور نہیں کرتے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا توجہ کریں تو بات سمجھ آئے۔ فرمایا ابو جہل نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو پکڑ کے لاؤ تب بھی 100 اونٹ، پیغمبر کو پکڑ کے لاؤ تب بھی 100 اونٹ۔ عرض کروں تو بات سمجھ آئے۔ فرمایا ابو بکر تیری شان اور عظمت پہ قربان جاؤں کہ آج تیری قیمت پیغمبر کے برابر پڑ گئی ہے جی، کہ جو پیغمبر کو پکڑے تب بھی 100 اونٹ، صدیق اکبر کو پکڑے تب بھی 100۔ ہمارے استاد جی یہاں ایک مثال سناتے ہیں، فرمایا کہ لوگ دودھ بیچتے ہیں نا، تو دودھ کے اندر جب پانی ڈالتے ہیں نا، دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو دودھ بیچارہ چیختا بڑا ہے، وہ کہتے ہو بھائی کدھر تو کدھر آ رہا ہے، نہ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا ہے اور نہ تیری قیمت میری قیمت جیسی ہے، تو میرے اندر کدھر آ رہا ہے۔ آگے سے پانی کہتا ہے کہ جناب مجھ سے نہ پوچھ، ڈالنے والے سے پوچھ، جو ڈال رہا ہے اس سے پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ۔ بہرحال پانی آگے سے کہتا ہے دودھ کو، ٹھیک ہے میری قیمت تیری قیمت کے برابر نہیں، میرا رنگ تیرے رنگ جیسا نہیں، لیکن سن میرے دودھ بھائی، ہوں وفادار ساتھی، ساتھی وفادار ہوں۔ فرمایا تجھے میری وفاداری کا اس وقت پتہ چلے گا کہ جب تو پہنچے گا حلوائی کی دکان پہ اور وہ تجھے ڈالے گا کڑھائی میں اور تیرے نیچے آگ جلائے گا، اور یاد رکھ کہ جب تک میں پانی کا ایک قطرہ بھی تیرے اندر موجود رہا، ساری کی ساری آگ کی حرارت اپنے اوپر برداشت کر لوں گا، تیرے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو دودھ نے کہا اگر اتنا ہی وفادار ہے تو آ جا، پھر جو قیمت میری وہ
کوئی قیمت تجھ پانی کی ہے۔ فرمایا صدیق اکبر ہجرت والی رات میں میرے پیارے پیغمبر کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ اگر دشمن حملہ کرے تو پہلے میرے اوپر آئے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صدیق اکبر اگر اتنا وفادار ہے تو آجا، جو قیمت نبوت کی وہی قیمت صداقت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی یہاں سے پہنچے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر آگے چلتا رہا۔ بہرحال یہ ساری بات سنانا مقصود نہیں تھی، ہجرت کے واقعہ تو میں اکثر سناتا رہتا ہوں، یہاں ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں دو بڑے سفر ہیں، ایک ہجرت والا سفر اور دوسرا معراج والا سفر۔ معراج کی رات بھی میرے پیارے پیغمبر کا ایک ہم سفر بنا تھا، اور ہجرت والی رات میں بھی ایک ہم سفر بنا، اور معراج والی رات کا جو ہم سفر بنا، پر میں میرے پیارے پیغمبر کو مکہ سے لے گیا بیت المقدس سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آسمان، اور جب پہنچا نا سدرۃ المنتہا پہ، وہاں جا کے رک گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او جبرائیل، اور یار تو نے تو میرے ساتھ آنا تھا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر ہوں نا تو فرمایا میں جل کے راہ کر دیا جاؤں گا، اس سے آگے ہم نہیں آ سکتے۔ میرے پیارے پیغمبر واپس آئے اور آ کر یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر واقعہ خوشی سے سنا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق سامنے آئے، فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہے، فرمایا میں نے جب سے یہ بات سنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا پہ اکیلے چھوڑ کے رک گئے، یا رسول اللہ کیا کرتے؟ تھا تو وہ دوسری جنس کا، آپ بشر تھے، وہ نور تھا، فرمایا تھا جو وہ دوسری جنس کا، اس لیے اپنے جسم کی پڑ گئی اور میرے پیارے محبوب پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر ابو بکر تیرے ساتھ ہوتا اپنے جسم کو جلا کے راہ کر دیتا، آپ کو کندھوں پہ بٹھائے ایسے نہ جانے دیتا آگے۔ فرمایا ابو بکر، اس نے میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق تو ہے ہی، لیکن آج سے میں تجھے ایک اور لقب دے رہا ہوں، انت عتیق من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں نے ابو بکر پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ نہیں کہنا شاید کہ گناہ مل جائے آپ لوگوں کو۔ ہاں اسے علامہ اقبال نے ذکر کی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں امن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت و عشق ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ جب خشکی ہوتی ہے نا، خشک سالی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت جب بارش آتی ہے تو بارش آنے کے بعد ہر طرف سرسبزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر وہ ساتھی ہیں میرے پیغمبر پہ، فرمایا کہ جس وقت امت پہ مشکل وقت نے آ کر خشک سالی کرنا چاہیے تو صدیق اکبر وہاں اللہ کی رحمت بارش بن کے برسے ہیں اور امت کو سنبھالا ہے، اور ایسے سنبھالا پیغمبر کے ساتھ ایسی وفاداری کی ہے۔ فرمایا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد غار میں بھی ساتھ رہے، بدر میں بھی ساتھ رہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہے۔ جی ہمیں ایسا وفادار ساتھی، ایسا وفادار ساتھی میرے پیارے پیغمبر کو وہ جو رب نے دیا۔ فرمایا وہ جو میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ دودھ جب کہتا ہے تو پانی کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ ڈالنے والے سے پوچھ، تو ادھر بھی میرے پیارے پیغمبر کے جو ساتھ ابو بکر آیا ہے، فرمایا ابو بکر بھی کہتا ہوگا یا رسول اللہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے رب کی سارے فضل ہے۔
میرے رب کی رحمت ہے، اس نے مجھے آپ کے لیے خاص کر دیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو خواہش کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، یہ میں ابو بکر کو دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی خواہش کا لحاظ رکھا اور کیسے کیسے مواقع ایسے بنائے کہ جس میں صدیق اکبر حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر کو قریب سے ہو کے دیکھا کہ آپ سے زیادہ قریب اور کسی نے میرے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ پچھلے جمعے میں میں نے یہ عرض کیا تھا، فرمایا کہ مردوں میں سے اگر کسی نے قریب سے میرے پیغمبر کو دیکھا تو وہ صدیق اکبر ہے، اور عورتوں میں سے جس نے سب سے قریب سے میرے پیغمبر کو دیکھا وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ جمعے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔